تم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وَإِذْ اور یاد کرو اس وقت کو جب قتلتم تم نے قتل کیا نفساً ایک جان کو فَادَّارَأْتُمْ پس تم ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے فیہا اس کا یہ جو قتل کیا اس کا الزام ایک دوسرے پر لگانے لگے واللہ اور اللہ تعالی مخرجن ظاہر کرنے والا تھا یا ظاہر کرنے والا ہے ما وہ کنتم تکتمون جو تم چھپاتے ہو فقلنا پس ہم نے کہا اضربوہ تم مارو اسے ببعضہا اس کے بعد حصے کے ساتھ کذالک اس طرح یحیی اللہ زندہ کرے گا اللہ تعالی الموتى مردوں کو ویریکم اور وہ تمہیں دکھاتا ہے آیاتہ اپنی نشانیاں یعنی قدرت کی نشانیاں لعلکم تاکہ تم تعقلون عقل سے کام لو تاکہ تم سمجھو ثم پھر قست سخت ہو گئے قلوبکم تمہارے دل من بعد ذالک اس سب کے بعد فہی پس وہ کالحجارہ پتھر کی طرح ہو گئے او بلکہ اشد زیادہ شدید قسوتاً سختی میں وَإِنَّ اور بے شک من الحجارت پتھروں میں سے بعض لما یقیناً وہ ہوتے ہیں یتفجر پھوٹ نکلتی ہیں منہ جن سے الانہار نہریں وَإِنَّ اور بے شک ان منہا ان میں سے بعض لما یقیناً وہ ہوتے ہیں یشققو جو پھٹ جاتے ہیں فیخرجو تو نکلتا ہے منہ جن سے الماء پانی وَإِنَّ اور بے شک ان منہا ان میں سے بعض لما یقیناً وہ ہیں یہبطو جو گر پڑتے ہیں یا لڑک جاتے ہیں من خشیت اللہ اللہ کے خوف سے وما اللہ اور نہیں اللہ تعالی بغافل بے خبر عما اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو بنی اسرائیل کا ذکر جاری ہے اس سے پہلے گائے کے ذبح کرنے کا واقعہ آپ نے پڑھ لیا اور میں نے وضاحت کی تھی کہ یہ واقعہ بعد میں ہوا اور اس کے بعد والا جو واقعہ آج ہم پڑھ رہے ہیں یہ پہلے واقع ہوا لیکن قرآن مجید چونکہ واقعات عبرت کے لیے اور سبق دینے کے لیے بیان کرتا ہے تو بعض اوقات اس میں تاریخی ترتیب کا لحاظ نہیں رکھا جاتا بلکہ موقع مال کے مطابق
بعد میں آنے والے واقعے کو پہلے ذکر کیا جاتا ہے اور پہلے کو بعد میں۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور یاد کرو اس وقت کو جب تم نے ایک آدمی کو قتل کیا پھر ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے اس کا۔ عامیل نامی آدمی قتل ہوا اور بنی اسرائیل ایک دوسرے پر اس کا الزام لگانے لگے۔ جنہوں نے قتل کیا تھا وہی شروع انہوں نے ہی دوسروں پر الزام لگانا شروع کر دیا، بعض فساد تک بڑھ گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ گائے ذبح کرو، تو اس کے جو ہے نا ایک تیر سے کئی شکار ہو جائیں گے۔ ایک تو یہ کہ گائے اپنے ہاتھ سے جب ذبح کریں گے تو ان کے دلوں کے اندر جو گائے کا تقدس ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور دوسرا یہ کہ قاتل کا بھی پتہ چل جائے گا، اور تیسرا یہ کہ ایک مردے کو اپنی آنکھوں کے سامنے زندہ دیکھیں گے تو موت کے بعد دوبارہ زندگی کا یقین بھی پختہ ہو جائے گا، جو تمام اعمال کی جڑ ہے۔ اچھا ہر عمل اس کی جڑ ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی وہ واقعہ آپ نے پڑھ لیا تفصیلاً، ٹال مٹول کرتے رہے لیکن آخر کار پھنس گئے اور وہ گائے انہوں نے ذبح کی، اور جب وہ ذبح ہو گئی تو اس کے بعد اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا کہا کہ اس مردے کے ساتھ مارو تو اللہ تعالیٰ اس کو تھوڑی سی زندگی دے دے گا اور اپنے قاتل کا یہ بتا دے گا، اور اسی طرح ہوا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا جو تم چھپاتے ہو۔ انسان اپنے عمل کو جتنا بھی چھپائے اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کر دیتا ہے۔ دنیا کے اندر بہت سارے مجرم بہت چھپ کر اپنے کام کرتے ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی ایسی غلطی ان سے رہ جاتی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس عمل کو ظاہر کر لیتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی کسی بھی تنہائی میں گناہ کرتے ہوئے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ چونکہ ستار ہے، وہ پردہ ڈالنے والی ذات ہے، جلدی انسان کو ظاہر نہیں کرتا، موقع دیتا ہے کہ یہ سنبھل جائے۔ لیکن جب سنبھلنے کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو پھر انسان ہکا بکا رہ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو لوگوں کے سامنے لے آتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے الفاظ عام استعمال کیے کہ معاملہ صرف اس قاتل کے قتل کا نہیں ہے، زندگی کے ہر معاملہ جو ہے نا جو تم چھپاتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرنے والا ہے، اس کو تم چھپا نہیں سکتے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، پس ہم نے کہا کہ تم مارو اسے، یعنی اس مردہ کو، بِبَعْضِهَا، اس گائے کے بعض حصے سے، كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اس طرح زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ مردوں کو۔ ایک تو قاتل کا پتہ چل گیا، دوسرا زندگی بعد موت کا جو ہے نا ایک نمونہ لوگوں نے دیکھ لیا، اور پھر فرمایا وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں، قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم عقل سے کام لو، یعنی ان میں غور و فکر کرو۔ یہ نشانی اس لیے ہوتی ہیں کہ اس میں ایک آدمی غور و فکر کرے۔ لیکن قرآن نے گلہ کیا ہے سورہ یوسف میں کہ وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، آسمان و زمین میں کتنی نشانیاں ہوتی ہیں لیکن لوگ بس گزر جاتے ہیں، غور و فکر نہیں کرتے، اعراض کرتے ہیں ان سے۔ اب اس پر بھی اگر غور کیا جائے تو اس میں کئی نشانیاں ہیں۔ ایک تو یہ کہ انسان جو ہے وہ ایک مخلوق جو کمزور ہے اس کی عبادت شروع کر لیتے ہیں، حالانکہ غور و فکر اگر کرے تو خود اس نتیجے پر پہنچے گا یہ تو ایک مخلوق ہے۔ اب گائے ایک مخلوق ہے، پہلے بھی مصر کے اندر اس کی پوجا ہوتی رہی، آج ہندوستان کے اندر یہ ان کا معبود بنا ہوا ہے، حالانکہ اپنی آنکھوں سے کئی گائیں مرتی ہوئی وہ دیکھتے ہیں۔ اگر غور و فکر کریں کیسا معبود تھا جس پر موت جب آئی تو اپنی موت کو نہ روک سکا۔ ہاں اگر اس وجہ سے معبود سمجھتے ہیں کہ بڑے فائدے کی چیز ہے، یہ دودھ دیتی ہے، اس کے اور فائدے ہیں، تو فائدے کی چیزیں تو اور بھی ہیں، اور بھی جانور بھی تو فائدہ دیتے ہیں، تو کیا صرف یہ فائدے گائے کے اندر ہی ہیں کہ اس کو معبود بنا لیا جائے؟ جب انسان مخلوق کی عبادت شروع کر لیتا ہے اپنے آپ کو ذلیل و رسوا کر لیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نمونہ دکھایا کہ دیکھو ایک گائے جو زندہ تھی اور تمہارے دلوں میں اس کا تقدس تھا، معبودیت کے احساسات تھے، مسلمان تھے، بنی اسرائیل کافر نہیں تھے، لیکن ان کے دلوں کے اندر ایک تقدس گائے کا بیٹھ چکا تھا،
اور خالص توحید ایسے دل کے اندر نہیں آ سکتی جب تک دل میں غیر اللہ کی جو ہے نا کوئی تقدس موجود ہو۔ اس لیے اس دل کو بالکل صاف کرنا جو ہے نا ضروری تھا۔ وہ ایک شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی نا کہ ہر تمنا دل سے دور ہوئی، اب تو آ جا اب تو خلوت ہوئی۔ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید تو خالی دل میں آتی ہے نا، جس میں کسی اور کا تقدس نہ ہو۔ اب انہیں بتایا گیا کہ جس زندہ گائے کو تم تقدس اس کا سمجھتے تھے، دیکھو اپنی آنکھوں سے تم نے دیکھا، اپنے ہاتھوں سے اس کے گلے پر چھری چلائی، نہ زمین ہلی، نہ آسمان پھٹا، نہ کوئی اوپر سے پتھر برسے، نہ کوئی عذاب آیا، نہ تمہارے ہاتھ چھال ہوئے۔ چاہیے تو یہ تھا نا کہ اگر 1% بھی معبودیت اس میں ہوتی تو کچھ ہوتا۔ اچھا جب وہ کچھ نہ ہوا تو اس کے بعد زندہ گائے نے تو کچھ نہ کیا، جب وہ مر گئی اس کی لاش تمہارے سامنے پڑی، اس کے تم نے ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، اور اس کے مردہ گوشت کو تم نے مردے کے ساتھ لگایا تو وہ جی اٹھا، تو تم کیوں نہیں سمجھتے اصل طاقت اللہ کی ہے، مخلوق کی نہیں ہے؟ بس یہ بات سمجھ آ جائے، ایک انسان پوری دنیا کے سامنے ڈٹ جاتا ہے، اس کو کسی کا خوف نہیں ہوتا کہ طاقت اصل میں اللہ تعالیٰ کی ہے۔ یہ جو مخلوقات کے اندر جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے نا، یہ اصل میں طاقت اللہ تعالیٰ کی ہے، جو کسی مخلوق کو اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے، اگر چاہے تو اس سے چھین بھی لیتا ہے۔ اس لیے اصل ڈر اللہ تعالیٰ کا ہونا چاہیے، اصل اعتماد اللہ پر ہونا چاہیے، اور اصل اللہ کی قوت پر انسان کو بھروسہ رکھنا چاہیے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر سکھائی کہ اس پر تم غور و فکر کرو گے، کئی اور نقطے بھی تمہارے سامنے آ جائیں گے۔ لیکن اللہ نے اگلی آیت میں کہا کہ ثم قست قلوبکم، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے سب کے بعد، یعنی واقعہ تو ایسا واقعہ تھا کہ اس کے نتیجے میں تمہارے دل نرم ہو جاتے، تم عبرت پکڑ لیتے، اپنے غلط عقائد چھوڑ دیتے، اللہ کا خوف تمہارے دلوں میں آ جاتا، اس کی قوت کا احساس تمہارے دلوں میں پیدا ہو جاتا۔ لیکن اس کی بجائے تمہارے دلوں کے اندر سختی پیدا ہو گئی، اور یہ پتھر کی طرح ہو گئے، بلکہ سختی میں پتھر سے بھی زیادہ ہو گئے، پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ انسانی دل کے اندر سختی کیسے پیدا ہوتی ہے؟ انسان جب اللہ تعالیٰ کی سرکشی کرتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، اور جب وہ گناہ نہیں چھوڑتا اور گناہ پر گناہ کرتے چلا جاتا ہے، وہ سیاہ نقطہ بڑھتے بڑھتے پورے دل کو سیاہ کر دیتا ہے۔ اس دل سیاہ سے مراد نہیں ہے کہ ایک آدمی اس کا دل چیر دیا جائے اور واقعتاً وہ سیاہ ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ تو روحانی اس کی روح کی بات کی جا رہی نا، روحانی طور پر وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور پھر آپ سے نے فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یہ سورہ مطففین کی آیت مبارکہ آپ نے پڑھی اور کہا ہرگز نہیں، بلکہ ان کے دلوں پر ان کے کرتوتوں کے سبب زنگ چڑھ چکا ہے۔ اسی کو قرآن نے زنگ کہا ہے، اور اسی کو مور سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور اسی کو دل کی سختی کہا جاتا ہے۔ یہ دل کی ایک ہی بیماری ہے، یہ ایک دم نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ایک آدمی اس کا دل ٹھیک ہو اور صبح اٹھے اور اس کا دل سخت ہو جائے، اللہ تعالیٰ ایسے نہیں کرتا، یہ تدریجاً ہوتا ہے۔ جس طرح ایک درخت آدمی کے گھر میں لگا ہو نا، اور آہستہ آہستہ وہ سوکھ رہا ہو، پہلے اس کے پتے مرجھائے جا رہے ہوں، پھر آہستہ آہستہ اس کی ٹہنیاں، ان کی سبزی ختم ہوتی جاتی، اور ایک آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، اس کی فکر اس کو نہیں ہے، پانی نہیں دیتا، آخر کار وہ بالکل سوکھ جاتا ہے۔ جب سوکھ جاتا ہے تو پھر پانی بھی ڈالتا ہے، دوائیاں بھی ڈالتا ہے، لیکن اس کے اندر زندگی کی صلاحیت اب ختم ہو گئی ہے، اب پانی ڈالنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی طرح دل کا معاملہ بھی ہوتا ہے، دل آہستہ آہستہ سخت ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ سختی ایسی نہیں ہوتی کہ آدمی کو محسوس نہ ہو، یہ آدمی خود محسوس کرتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ پہلے کوئی آدمی فوت ہو جاتا تھا تو میرے دل میں ایک عجیب کیفیت پیدا ہوتی تھی، اب وہ نہیں ہے۔ پہلے میں کسی جنازے میں جاتا تھا اور کسی مردے کو قبر میں اترتے دیکھتا تھا تو ایک عجیب و غریب احساسات پیدا ہوتے تھے، اب وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہے ہیں۔ پھر بڑے بڑے حادثات اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، وہ انسانوں کے ٹکڑے بکھرتے ہوئے فضاؤں میں دیکھتا ہے، اور اس کے دل پر ذرا برابر اثر نہیں ہوتا، اس دل کی سختی ہوتی ہے۔ پھر وہ سوچتا ہے کہ کبھی کبھی مجھے پہلے رونا آتا تھا، اب تو میں کبھی رویا ہی نہیں، نہ کبھی اپنے گناہ یاد کر کے، نہ کبھی اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا آگ کو یاد کر کے۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا رو رہی تھیں، آپ نے پوچھا عائشہ کیوں روتی ہے؟
فرمایا یا رسول اللہ جہنم کی آگ یاد آ گئی اور مجھے رونا آ گیا۔ پھر پوچھا کہ کیا آپ اس سخت دن ہمارے کام آئیں گے؟ تو عام طور پر کوئی رو رہا ہو نا تو دوسرا اس کو تسلی دیتا ہے نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے تسلی دینے کے ان کے غم میں اضافہ کر دیا، کہا کہ عائشہ 3 مواقع ایسے ہیں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ ایک وہ جب انسان کے اعمال تولے جائیں گے، صرف اپنی فکر ہوگی اسے، ایک وہ جب اعمال نامے دیے جائیں گے کہ دائیں ہاتھ میں ملتا ہے یا بائیں میں، اور ایک وہ مرحلہ کہ جب جہنم کے اوپر پل صراط کو پل کو رکھا جائے گا، اور جو انتہائی سخت قسم کا پل ہوگا، اس میں کہ اوپر سے جو گزر کر چلا گیا تو دوسری طرف جنت ہوگی، اور جو نہ گزر چکا اور نیچے گر گیا تو نیچے جہنم ہوگی۔ فرمایا ایسے مواقع پر کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔ گویا وہ تو آگ سے ڈر کر رو رہی تھی نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 اور مقامات بیان کر دیے کہ آگ کا نمبر تو آخر میں آئے گا، اس سے پہلے بھی بڑے بڑے مسائل آ رہے ہیں، وہ بھی رونے کے ہیں۔ قرآن میں آتا ہے نا کہ اللہ کا عذاب ایسا ہے جو بے خوف ہونے کی چیز نہیں ہے، اس کے لیے رونا چاہیے، لیکن یہ سوچنا چاہیے ہمیں بھی کہ کیا ہمیں کبھی رونا آیا ہے، کبھی آنکھوں سے آنسو ہماری جاری ہوئی ہیں؟ اگر نہیں تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ دلوں کے اندر سختی پیدا ہو گئی ہے۔ اس سختی کا علاج بھی میں آپ کو بتاؤں گا، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا یہ علاج، لیکن بہرحال یہ دل کی سختی عذاب الہی کی ابتدا ہوتی ہے۔ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، فرمایا ہلاکت ہے ان دلوں کے لیے جو اللہ کے ذکر سے بھی نرم نہیں ہوتے، نہ قرآن اثر کرتا ہے، نہ کسی واعظ کا واعظ اثر کرتا ہے، اور وہ کوستا واعظین کو ہے، کہتے ہیں جی لوگوں کی زبان سے اثر ہی نکل گیا ہے۔ پہلے لوگ ہوتے تھے تقریریں کرتے تھے، دل نرم ہوتا تھا، آج ان علماء کے اپنے اعمال خراب ہیں تو ان کی زبان سے بھی اثر دور ہو گیا ہے۔ ہو سکتا ہے ایسا بھی ہو، لیکن وہ نہیں سوچتا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں جس پودے کو پانی دے رہا ہوں وہ پودے ہی خشک ہو گیا ہے، اب اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے نا۔ اگر دل مکمل سخت ہو جائے ایک دفعہ اور اس کی صلاحیت ہی ختم ہو جائے، یا دوسرے الفاظ میں وہ مر جائے، تو پھر تو اس درخت کی مثال ہے جو سوکھ چکا ہے، اب اس کو جتنا آپ پانی دیں، واعظ و نصیحت کریں، اب اس میں زندگی نہیں آئے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جس بندے کو اگر عذاب دینا چاہتا ہے تو اس کا پہلی قسط یہ ہوتی ہے کہ آہستہ آہستہ اس کے دل کو سخت کیا جاتا ہے، ابھی واپس آنے کے مرحلے ہوتے ہیں، بار بار اللہ تعالیٰ مواقع بھی اس کو دیتا ہے، اس کے احساس بھی دلائے کہ تیرا دل سخت ہو رہا ہے، یہ تو خرابی کی طرف جا رہا ہے، بیماری لگ چکی ہے، جس طرح کینسر لگ جائے نا اور آدمی فکر مند ہو جاتا ہے، تو اس آدمی کو چاہیے کہ فکر مند ہو جائے، لیکن جب فکر مند نہیں ہوتا تو یہ دل کی سختی پھر پتھر کی طرح ہو جاتی ہے، اور پھر بھی نہیں ہوتا تو یہ دل کی سختی پتھر سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ پتھروں کے اندر جو سختی کا ایک استعارہ ہے نا، جب بہت کوئی سخت ہو تو کہتے ہیں وہ پتھر دل ہے، سختی کا استعارہ جب تم جن پتھر کو بناتے ہو ان پتھروں کے نمونے بھی آتے ہیں، وہ پھٹ جاتے ہیں بعض اوقات خوف الہی سے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پتھر تو بے جان چیز ہے، پتھر بے جان نہیں ہے، پتھروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک شعور دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب مسجد نبوی بنی نا تو کھجور ہیں وہاں، پہلے کھجوروں کے درخت ہیں تو ان کو کاٹ کر انہی کو ستون بنایا گیا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مصلی تھا اس کے قریب ایک جو کھجور کا درخت تو اس کو ذرا نیچے سے کاٹ کر آپ کا جس کو ہم ڈائس کہتے ہیں نا، ممبر جس پر آپ ہاتھ رکھ کر جو ہے نا وہ تقریر فرمایا کرتے تھے، ایک مدینہ کی عورت نے بڑی محبت سے ایک ممبر خوبصورت بنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گفٹ کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو قبول کیا، مسجد نبوی میں رکھ دیا گیا۔ صحیح ترین حدیث کے اندر یہ واقعات بیان ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر جب بیٹھے اس خشک تنے سے رونے کی آواز لوگوں نے سنی، چیخ رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر سے اترے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح بچوں کو بہلایا جاتا ہے اس کو بہلایا، اور جس طرح پہ بچے بیٹھتے ہیں اور ان کی چیخیں آہستہ آہستہ وہ جو ہے نا وہ اپنا آواز تبدیل کرتی ہیں، اسی طرح وہ آہستہ آہستہ وہ خاموش ہو گیا۔ ان چیزوں کے اندر بھی ایک زندگی ہے، ایک شعور ہے، ہمیں محسوس نہیں۔ قرآن کہتا ہے کائنات کی ہر چیز تسبیح کر رہی ہے، پتھر بھی، یہ ستون بھی، لیکن تمہیں اس کا احساس نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی معجزاتی طور پر اللہ تعالیٰ یہ چیزیں سامنے بھی لے آتا ہے۔
تو فرمایا پتھروں میں سے تو بعض ہیں جو اللہ کے خوف سے پھٹ جاتے ہیں تو ان سے چشمے نکل جاتے ہیں، اور اوروں کے لیے تو بہرحال یہ ایک نمونہ اگر سامنے نہ بھی ہو تو بنی اسرائیل نے تو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری، پتھر پھٹا اور 12 چشمے اس میں سے نکل گئے، تو ان کی تو اپنی آنکھوں دیکھا حال تھا یہ۔ پھر فرمایا ان میں سے بعض وہ ہیں کہ جو پھٹتے ہیں تو ان میں سے پانی نکلتا ہے، یعنی پہلے کی طرح خوف کی تاثیر نہیں ہوتی، دلوں کا بھی فرق ہوتا ہے نا، پہلے پھٹتا ہے اس میں زیادہ اللہ کا خوف ہوتا ہے تو پانی کی چشمے جاری ہو جاتے ہیں، اور دوسرا پھٹتا ہے اس میں ذرا کم خوف ہوتا ہے تو پانی اس میں سے قطروں کی صورت میں رستا ہے، نکلتا ہے۔ اور بعض پتھروں میں سے ایسے ہوتے ہیں لما یہبط من خشیۃ اللہ، جو اللہ کے خوف کی وجہ سے لڑک جاتے ہیں۔ عام طور پر تو پتھر اس وقت بلندی سے گرتا ہے نا جب اس کی نیچے کوئی ٹیک ہو کسی اور پتھر وغیرہ کی، وہ ہٹا دیں تو نیچے گر جاتا ہے، لیکن کبھی کبھی پتھر ویسے ہی گر پڑتے ہیں اللہ کے خوف کی وجہ سے۔ تو کہا کہ پتھروں کے اندر بھی یہ تاثیر جو اللہ نے رکھی ہے وہ باقی رہتی ہے، لیکن انسانی دل جب سخت ہوتا ہے ان سے بھی پتھر ان سے بھی سخت ہو جاتے ہیں۔ ویسے اگر آپ تاریخ انسانی کو دیکھیں اور موجودہ حالات کو بھی، تو جن لوگوں کے دل سخت ہوئے تو انہوں نے ایسے ایسے کام کیے جو دنیا کا کوئی درندہ نہیں کرتا۔ دنیا کے درندے خوراک کے لیے شکار کرتے ہیں، ان کو کھا لیتے ہیں، لیکن انسانوں نے جب درندگی کا اظہار کیا تو بنو امیہ کو جب شکست ہو گئی، بنو عباس قابض ہو گئے، یہ مسلمانوں کی میں بات کر رہا ہوں، تو انہوں نے کچھ بنو امیہ کے شہزادوں کو چھوڑ دیا اور انہیں احساس دلایا کہ آپ بے فکر رہیں، ہم آپ کو کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ ایک دن ان سارے شہزادوں کو جمع کیا، ان کو قتل کیا اور ان کی لاشوں کو جو ہے نا نیچے بچھایا اور اوپر دسترخوان رکھ کر انہوں نے شرابیں پیں، کھانے کھائے، اور نیچے سے ان کے روحیں نکلنے کی اور چیخ و پکار کی آواز آ رہی تھی۔ انسان جب سخت ہوتا ہے تو آپ اب موجودہ امریکہ کی حالت کو دیکھیں، افغانستان میں اس نے کیا کچھ نہیں کیا، عراق کے اندر چھوٹے چھوٹے بچوں پر کیسے ظلم و ستم ہوئے، شام کے حالات آپ دیکھیں، انسان جو ہے نا اس کو سوچ بھی نہیں سکتا۔ میانمار کے بھی جو پچھلے سالوں کے اندر تصاویر آپ کے سامنے آئی ہیں، گجرات کے اندر ہندوؤں نے جو مسلمانوں کے زندہ جلا کر کیا ہے، ایسی درندگی تو کوئی درندے بھی نہیں کرتے۔ لیکن انسان جب سخت ہوتا ہے تو دنیا کا کوئی درندہ بھی ایسا نہیں جو انسان سے زیادہ سخت ہو جائے۔ لیکن بہرحال یہ دنیا تو چلتی دنیا ہے، یہ دل کی سختی یہ کوئی بڑا انعام تو نہیں ہے کہ کوئی آدمی اس پر خوش ہو اور جو ہے نا وہ کہے کہ میرا دل سخت ہے، یہ تو اللہ کا ایک عذاب ہے جو اس پر شروع ہو چکا ہے۔ اس دل کی سختی دور کرنے کا طریقہ قرآن مجید کی کثرت کے ساتھ تلاوت اور موت کو بہت زیادہ یاد کرنے ہے، قبرستان کے اندر جا کر بیٹھ کر غور و فکر کرنا ہے اپنی زندگی پر، اور خصوصاً ان لوگوں کی قبروں کو جو ان کی آنکھوں کے سامنے چلتے پھرتے تھے، اور ان قبروں کو کہ ان کی عمریں ذرا آپ پڑھیں، کئی ایسے ہوں گے جو آپ سے کم عمر تھے اور اس دنیا سے چلے گئے۔ یہ چیزیں انسان کے اندر دل کی سختی کو دور کرتی ہیں۔ اور قرآن کی تلاوت کثرت کے ساتھ کرنا، کثرت اس کو نہیں کہتے ایک رکوع کبھی پڑھ لی، کبھی 2 رکوعیں پڑھ لی۔ آج کل تو وفاد کرام سے بھی آپ پوچھیں تو وہ کہیں گے جی روزانہ 1 پارہ پڑھ لیتا ہوں، آدھا پڑھ لیتا ہوں۔ اس کو کثرت نہیں کہتے۔ کثرت یہ ہے کہ انسان اتنا زیادہ پڑھے کہ خود اپنے دل کی سختی اس کو دور ہوتی ہوئی محسوس ہو۔ جس طرح آپ کے سر میں درد ہو نا اور آپ ایک گولی لے لیتے ہیں، پھر دوسری گولی لے لیتے ہیں، ٹیبلٹ لیتے ہیں، تو آپ خود محسوس کر رہے ہیں کہ گولی آہستہ آہستہ اثر کر رہی ہے۔ آپ اتنی زیادہ تلاوت کریں قرآن مجید کی کہ آپ کو خود محسوس ہو کہ اب سجدے میں نماز میں جاتا ہوں تو کچھ کیفیت بہتر ہو گئی ہے، یہ کیفیات خود پیدا ہوں گی۔ اب کوئی آدمی مرتا ہے تو دل میں کوئی خوف سا پیدا ہو جاتا ہے، اب قبرستان کے پاس سے گزرتا ہوں تو کچھ احساسات میں تبدیلی ہو رہی ہے، اور اب کبھی کبھی کوئی آنسو بھی آنکھ سے نکل آتا ہے۔ بس اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے آپ پر مہربانی کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ایک دعا مانگا کرتے تھے، یا اللہ مجھے ایسی آنکھیں عطا فرما جو برسنے والی ہوں، جن سے آنسو جو ہے نا وہ برسے۔ روایت میں آیا ہے کہ آپ اگر روئیں، رونے کی کوشش کریں، اگر رونا نہ آتا ہو تو جھوٹ سے روئیں، بتکلف روئیں، اللہ کے سامنے، لوگوں کے سامنے نہیں، تنہائی میں۔ فرمایا کہ ایک دن وہ آئے گا
کہ دوزخ کے اندر دوزخی روئیں گے، اتنا روئیں گے کہ آنسو ان کے ختم ہو جائیں گے، اور پھر ان آنسوؤں کی جگہ خون نکلنا شروع ہو جائے گا، لیکن وہ رونا جو ہے نا سارا بے سود ہوگا، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور آج کا رونا، ایک آنسو آپ کے 70 سال کے گناہ کو دھو ڈالتا ہے، اور وہاں اللہ تعالیٰ نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ دنیا کے اندر آنسو جو ہے نا، یا شرمندگی کے احساس سے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑا خوبصورت شعر کہا ہے نا کہ چن لیے شان کریمی نے، کہتا ہے کہ میرے ماتھے پر شرمندگی کی وجہ سے جو ہے نا پسینہ آیا نا، تو اللہ کی شان کریمی نے موتی سمجھ کے ان کو چن لیا۔ اللہ تعالیٰ کو وہ آنسو انتہائی پسند ہے۔ فرمایا کہ 2 آنکھوں کو اللہ تعالیٰ دوزخ کی عذاب نہیں دے گا، ایک وہ آنکھ جس نے اللہ تعالیٰ کے راستے کی پہرےداری کی، چوکیداری کی، ایک مجاہد کی آنکھ، اور ایک وہ آنکھ جس سے اللہ کے خوف کی وجہ سے کوئی آنسو کا قطرہ گر گیا۔ ان 2 آنکھوں کو، تو آنکھوں سے مراد صرف آنکھیں نہیں، یہ پورا وجود ہے، کیونکہ جس وجود کے اندر آنکھیں ہوں گی اس کو عذاب نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت کو یہ دل کی نرمی بڑی پسند ہے، اور دل کی سختی جو ہے نا، یہ اللہ کے عذاب کی ایک ابتدا ہوتی ہے، اور ایک دم نہیں پیدا ہوتی ہے، آہستہ آہستہ پیدا ہوتی ہے۔ بندے کا کام یہ ہے کہ جب یہ محسوس کرے تو جس طرح جسمانی بیماریوں کا علاج شروع کر لیتا ہے، اور اس میں غفلت نہیں اختیار کرتا، اس طرح اس دل کی بیماری میں بھی غفلت کا وہ شکار نہ ہو، اور اس بیماری کو جب احساس ہو تو اس کے علاج کی ضرورت بہت جو ہے نا اہتمام کے ساتھ علاج کرے۔ عزیز ساتھیو، یہ دل جو ہے نا، وہ خواجہ میر درد نے کہا نا کہ مجھے ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے، کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے۔ بندے مومن کی زندگی تو ہے ہی دل سے ہے، یہ دل جب مر گیا نا، انسان لاش بن جاتا ہے، چلتی پھرتی لاش ہے، پھر وہ ایک حیوانی زندگی اس کی شروع ہو جاتی ہے۔ وہ جو انسان کی اپنی اصل زندگی ہے نا، اس کی ختم ہو جاتی ہے، اس کا دل وہ مردہ ہو چکا ہوتا ہے۔ اب اس کے اندر وہ انسانی جو خصوصیات ہیں نا، وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہیں، پھر وہ مادہ پرست بن جاتا ہے، پھر وہ ظالم بن جاتا ہے، پھر بڑے سے بڑا گناہ بھی کر لے اس کو کوئی احساس نہیں ہوتا، نہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کا اسے خیال ہوتا ہے۔ تو یہ اس دل کی جو ہے نا بہت زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ وَإِنَّ مِنَا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ بے خبر نہیں ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ، اور یاد کرو اس وقت کو جب تم نے قتل کیا نفساً ایک جان کو، فَادَّارَأْتُمْ، پھر تم ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے، فیہا، اس کا یعنی اس قتل کا، واللہ، اور اللہ تعالیٰ مخرجن، نکالنے والا ہے، ظاہر کرنے والا ہے، ما کنتم تکتمون، جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ فقلنا، پس ہم نے کہا، اضربوہ، مارو اسے، ببعضہا، اس کے بعد حصے کے ساتھ، کذالک، اس طرح، یحیی اللہ الموتیٰ، زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ مردوں کو، یعنی قیامت کے دن۔ ویریکم، وہ تمہیں دکھاتا ہے آیاتی، اپنی قدرت کی نشانیاں، لعلکم، تاکہ تم تعقلون، عقل سے کام لو، یعنی تاکہ سمجھو یا غور و فکر کرو۔ ثم قست قلوبکم، پھر سخت ہو گئے، قلوبکم، تمہارے دل، من بعد ذالک، اس کے بعد، فہی، پس وہ، کالحجارہ، پتھر کی طرح ہو گئے، او یا اشد، زیادہ شدید، قسوتاً، سختی میں، یعنی پتھروں سے بھی زیادہ شدید۔ وَإِنَّ، اور بے شک، من الحجارت، پتھروں میں سے بعض، لما، یقیناً وہ ہیں، یتفجر، پھوٹ نکلتی ہیں، منہ، جن سے، الانہار، نہریں۔ وَإِنَّ، اور بے شک، منہ، ان میں سے بعض، لما، یقیناً وہ ہیں، یشقق، جو پھٹ جاتے ہیں، فیخرج، تو نکلتا ہے، منہ، اسے، الماء، پانی۔ وَإِنَّ، اور بے شک، منہ، ان میں سے بعض، لما، یقیناً وہ ہیں، یہبط، جو گر پڑتے ہیں، من خشیت اللہ، اللہ کے خوف کی وجہ سے۔ وَمَا اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ، بغافل، بے خبر نہیں ہے، عما تعملون، ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم ثبتنا علی الاسلام، اللہم نور قلوبنا بنور الایمان، اللہم زین اخلاقنا بنور القرآن،
یا رب العالمین ہمارے دلوں کی سختی دور فرما، یا رب العالمین ان میں نرمی پیدا فرما، یا رب العالمین قرآن کے ذریعے سے ان کو حیات عطا فرما، یا رب العالمین اس سختی سے ہم پناہ مانگتے ہیں جو تیرے عذاب کی سختی ہے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔